السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی انگزائٹی پر قابو پا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ پہلے ایسے قدرتی طریقوں کے متعلق بات کرتا ہوں جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے دور کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دواؤں کے استعمال سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ان قدرتی طریقہ علاج پر عمل کر کے دیکھیں، اور اگر پھر بھی طبیعت میں بہتری نہ آئے تو پھر ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں اور دواؤں کی طرف جائیں۔ میں بھی اپنے مریضوں کو ایک دم سے کبھی بھی دوا شروع نہیں کرتا، بلکہ ان کی ہسٹری لے کر، ان کے متعلق تفصیلات لے کر پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے روزمرہ کے کھانے میں کیا غذائیں شامل ہیں اور ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے۔ آئیے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انگزائٹی کیا ہے، اور کیونکہ اس کا جاننا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بہت ضروری ہے۔ انگزائٹی ایک ایسا احساس ہے جو کسی بھی اسٹریس کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اسٹریس کا ایک رد عمل ہے۔ ایک حد تک یہ نارمل ہے، جیسا کہ آپ امتحان کے دوران دیکھتے ہیں کہ تھوڑی انگزائٹی ہوئی تو یہ نارمل بات ہے، یا اگر آپ کسی جگہ کا سفر کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایکسائٹیشن ہوتا ہے، تھوڑی انگزائٹی ہوتی، تو یہ بھی ہمارے جسم کا ایک نارمل رد عمل ہے۔ لیکن اگر ہر معمولی بات پر آپ پریشان ہونے لگیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کو کس طرح کم کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ اس کی کیا علامات ہیں۔ نمبر 1، ذرا سی بات پر پریشان ہونا۔ کوئی بات ہوئی ذرا سی، آپ کی خلاف توقع، آپ پریشان ہو گئے۔ نمبر 2، چھوٹی باتوں پر غصہ ہونا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، زندگی میں تو ہوتی رہتی لیکن ایک دم غصہ ہو گیا۔ نمبر 3، آپ کسی چیز پر بھی فوکس نہیں کر سکتے، کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے خیالات دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ نمبر 4، مسلس میں کھچاؤ آ جاتا ہے، خاص طور پہ آپ کی جو گردن کی مسل ہے اور شولڈرز کی مسلس ہیں، ان میں بہت کھچاؤ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ انگزائٹی کی وجہ سے یا اسٹریس کی وجہ سے۔ نمبر 5، تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے اور کام کرنے کا دل بالکل نہیں چاہتا۔ نمبر 6، آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے اور دماغ میں مختلف خیالات کی وجہ سے آپ رات میں صحیح طور پر سو بھی نہیں سکتے، اور جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش نہیں ہوتے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب رات میں پوری نیند کر کے آپ صبح اٹھیں تو فریش ہوتے، لیکن آپ فریش نہیں ہوتے۔ نمبر 7، دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے۔ نمبر 8، سانس بہت جلد پھولنے لگتی ہے۔ نمبر 9، پسینہ بہت آتا ہے، ذرا سی پریشانی ہوئی ایک دم ماتھے پر، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ نمبر 10، آپ جلد نروس ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہوئی آپ بہت جلدی نروس ہو جاتی ہے، یار کیا ہو گیا، ایک دم پریشانی ہو گئی، تو مطلب یہ کچھ چیز ایسی جو غیر معمولی ہے۔ آئیے اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح قدرتی طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنی انگزائٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں غذائیں شامل ہیں، اور دوسرا حصہ ہے اس میں زندگی کے معمولات میں کیا تبدیلیاں لائیں، ان پہ بات کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے غذاؤں کے متعلق۔ جی، ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم اور میگنیشیم شامل ہوں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انگزائٹی اور اسٹریس کے دوران کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم سے میگنیشیم اور پوٹاشیم جو ہے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں منرلز کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بہت اہم منرلز ہیں اور یہ انگزائٹی اور اسٹریس کو کم کرتے ہیں اور ہمارے موڈ کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ تو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کیلے، ہرے پتوں کی سبزیاں، پالک، ایووکاڈو، پستہ بادام، پمکن سیڈز، سن فلاور سیڈز اور ڈارک چاکلیٹ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وائٹامن ڈی۔ بہت ساری ریسرچ اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں میں انگزائٹی اور ڈپریشن تھا ان میں بلڈ کے جو لیول تھے وہ کم دیکھنے میں ملے۔ وائٹامن ڈی جو ہے بہت اہم پارٹ پلے کرتا ہے، یہ سیروٹونن اور میلاٹونن کو ہماری باڈی میں ریگولیٹ کرتا ہے، جو کیا کرتے ہیں،
ہمارے موڈ اور سلیپ پیٹرن کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم وائٹامن ڈی کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ سن ایکسپوجر، یعنی آپ دھوپ میں بیٹھیں. آپ بڑے آرام سے دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں، کم از کم 15 سے 20 منٹ 5 دن ہفتے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ممکن نہ ہو کسی بھی وجہ سے تو آپ اس کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں وائٹامن ڈی کے. آپ اس کے علاوہ غذا میں وائٹامن ڈی کے لیے فیٹی فش، سی فوڈ، مشروم اور ایگ یولک یا انڈے کی زردی بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہربل ٹیز کے متعلق، یا جو جڑی بوٹیوں کی جو ٹی ہے، جو چائے ہے، ان کے متعلق. اس میں جو ہے جنجر ٹی شامل ہے، لیمن بام ٹی شامل ہے، کیمومل ٹی شامل ہے اور پیشن فلاور ٹی شامل ہے. اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹریس اور اینگزائٹی لیول جو ہے آپ کا کم ہو جائے گا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں ان میں سے کون سی چائے دستیاب ہیں. اور یہ بالکل ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے کہ آپ کم از کم دن میں 1 بار یا 2 بار بھی ان چائے کا استعمال شام میں، رات میں بھی کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو نہ صرف اچھی نیند آتی ہے بلکہ اسٹریس اور اینگزائٹی سے بھی آپ دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے وائٹامن B1 یا تھائمین. یہ وائٹامن ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نروس سسٹم پر عمل کر کے ہمیں سکون مہیا کرتا ہے اور ہمیں اسٹریس کو کم کرتا ہے. یہ سبزیوں میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ اورنجز میں، مچھلی میں، گوبھی، سیریال، دالوں اور بینس میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ وہ غذائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو تعداد ہے کہ کتنی بار کھائیں ان میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک جڑی بوٹی جسے کہتے ہیں ایشوگندھا، یہ افریقہ اور ایشیا میں پائی جاتی ہے اور یہ تقریباً 3000 سال سے اینگزائٹی اور اسٹریس کے علاج میں استعمال ہو رہی ہے. یہ کیا کرتی ہے، یہ کورٹیسول کو، جو کہ ہمارا ایک اسٹریس ہارمون ہے، اس کو کم کر دیتی ہے اور ہمارے دوسرے ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے. تو جب کورٹیسول کم ہو جائے گا تو آپ کا اسٹریس بھی کم ہو جائے گا. ایشوگندھا جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے 1200 ملی گرام کیپسول کی صورت میں، اور یہ جو ہے آپ دن میں 1 بار لے سکتے ہیں. یہ ہربل میڈیسن جو ہے، اور بھی مختلف ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ یہ استعمال کرنا صحت کے لیے اچھا ہے. اس میں نہ صرف یہ آپ کو اچھی نیند آ سکتی اس کے بعد، بلکہ آپ کا جو اسٹریس، اینگزائٹی، جن لوگوں نے استعمال کیا ان میں دیکھا گیا کہ ان کے اینگزائٹی، اسٹریس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا. اب ہم بات کریں گے دوستوں کہ زندگی کے کون سے ایسے معمولات ہیں یا لائف سٹائل ہیں جس میں ہم تبدیلیاں لا کر اپنی اسٹریس لیول کو کم کر سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ جو زندگی کی جو تبدیلیاں ہیں، جو لائف سٹائل ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کو ہم کو مد نظر رکھنا ہوگا، جیسے کہ کیفینیٹڈ ڈرنک جو ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. کیوں؟ کیفینیٹڈ ڈرنک کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، کیفینیٹڈ ڈرنک جو ہیں کورٹیسول کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں، جو کہ ایک اسٹریس ہارمون ہے. تو جب کورٹیسول کا لیول بڑھے گا تو اسٹریس رہے گا، وہ تو کم نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ چائے پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سے 3 کپ چائے یا کافی دن میں کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ پئیں گے، اور بہت زیادہ لوگوں کو ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ لوگ 8-8 10-10 بار چائے پی رہے ہیں، تو کیا ہوگا، کورٹیسول کا لیول بڑھ جائے گا، اور جو کہ ایک اسٹریس ہارمون ہے. یاد رکھیں، میں کئی بار بول چکا ہوں، کورٹیسول لیول جو ہے اگر بڑھا ہوا ہوگا، جو کہ ایک اسٹریس ہارمون ہے، تو وہ بہت سارے نقصانات کا باعث ہوگا. نہ صرف آپ کی انگزائٹی میں اضافہ کرے گا، اسٹریس میں اضافہ کرے گا، بلکہ بلڈ شوگر کے لیول کو بھی بڑھا دے گا، اور بھی بہت سی کمپلیکیشن اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تو آپ تو نہیں چاہیں گے نا کہ اتنی چائے اور کافی دن میں پئیں کہ کورٹیسول کا لیول بڑھے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ چائے بالکل نہ پئیں. ہم لوگوں کی جو ایشین لوگوں کی چائے کی عادت ہے، انڈیا پاکستان کے لوگوں میں خاص طور پہ، تو چائے پئیں 2 سے 3 کپ زیادہ، اس کی تعداد میں اضافہ نہ کریں، یہ یاد رکھ لیں. ٹھیک، دیکھیں دوستو، کیفینیٹڈ ڈرنک میں سوڈا بھی آتا ہے یا کولڈ ڈرنک. یہ بہت دیکھا گیا آج کل چھوٹے بچوں میں، لوگوں میں، گھروں میں، کہ جو کولڈ ڈرنک استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے. جو کیفینیٹڈ ڈرنک چونکہ سوڈا بھی ہے، تو یہ بھی کیا کرے گا، اسٹریس کو بڑھا دے گا. کس طرح؟
कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाकर। तो आप समझ गए होंगे कि कैफिनेटेड ड्रिंक को कम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। याद रखें, चाय का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, और घर में बच्चों के लिए, अपने लिए भी ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक कम से कम लाएं। और आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करता है, ये कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के मुताल्लिक कि एक्सरसाइज जो है वो एंग्जाइटी को किस तरह से कम करती है। देखें, जिम जाएं, बहुत ज़रूरी है। वॉक करें, कम से कम जो है 15 से 20 मिनट हर रोज़ ज़रूर वॉक को अपना मामूल बनाएं। पार्क जाएं, रिलैक्स करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। देखिए, पहले और अब में ये फ़र्क है कि पहले हम ये कहते थे कि भाई थोड़ा बहुत चल लें काफ़ी है, लेकिन अपनी देखिए सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अब आप ये कहें कि मुझे पता नहीं है, पहले के लोग अगर कहें कि मुझे पता नहीं था तो बात समझ में आती है, लेकिन आज आप इस सोशल मीडिया के दौर में ये कहें कि मुझे नहीं पता था, तो ये बात कोई मुनासिब बात नहीं है। आप अपने जो मामूलात हैं उनमें एक्सरसाइज को भी रखें, और अगर आप समझते हैं कि भाई कहते हैं कि मैं शाम में थका हुआ आता हूँ, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो कम से कम आप यार ये तो कर सकते हैं ना कि तकरीबन 10, 15, 20 मिनट वॉक कर लें खाना खाने के बाद, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को भी शामिल करें, शाम की वॉक कर लें। अगर शाम में भी नहीं कर सकते तो जनाब आप रात में खाने के बाद वॉक कर लें थोड़ा सा, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये रहेगा कि एक्टिविटी रहेगी। लोग क्या देखा गया, मैं क्या देखता हूँ, देखें मैं जो हूँ ये देखता हूँ कि लोग आते हैं शाम में थके हुए, बिल्कुल सो गए। कई लोग तो मैंने ऐसे देखें कि सो गए और फिर उठें और फिर रात को जाग रहे हैं। फिर देखिए, रात की नींद जो है बहुत ज़रूरी, मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप जो है अपने आप को इस तरह से एक्सरसाइज करें, ये करें कि वॉक ज़रूर करें। मैं कहता हूँ कि कम से कम कुछ ना करने पर आप कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करें हफ्ते में 4 से 5 मरतबा कम से कम। तो कम से कम ये नहीं होगा खाना खाया और सो गए, तो उससे और भी प्रॉब्लम होते हैं डाइजेशन के, ब्लड शुगर के, ब्लड प्रेशर के। तो प्लीज़ एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और न सिर्फ आप अपने ज़िंदगी का मामूल बनाएं बल्कि फैमिली के लिए भी, ताकि उनको भी, जो नौजवान नस्ल है, नई नस्ल है, उनको भी आदत। अब हम बात करेंगे रात की नींद के मुतालिक। जी जनाब, रात की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि रात की नींद और रात की नींद। मैंने रात की नींद पर जो है इसके फ़ायदे क्या हैं, इन पर एक अलग सी वीडियो भी बनाई है जो आप अलग से देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं ब्रीफली बताऊँगा। जनाब, कोई भी बीमारी हो, चाहे मैं ब्लड प्रेशर की वीडियो आप मेरी देखें, डायबिटीज़ की देखें, या एंग्जाइटी स्ट्रेस की देखें, रात की नींद का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। अगर रात की नींद जब नहीं होती तो क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सारे हार्मोन आगे पीछे होते हैं, इनमें इम्बैलेंस होना शुरू होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ पूरी जो सेहत है, वो बुरी तरह मुतासर होती है। और मैं बहुत ही अफसोस के साथ इस बात का मैं इज़हार करूँगा इस वीडियो के थ्रू आप सब के लिए, और जाहिर बात है हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी देखते हैं, ये सारा एक मामूल है, हमारे माशरे का हिस्सा है कि रात की नींद पर तवज्जो नहीं दी जाती। डॉक्टर के पास आते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कोई रात की नींद नहीं की, लेकिन मैं सुबह 10 बजे उठा। यानी आपको मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि रात की नींद जो है कम से कम 7 से 8 घंटे की होना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि रात 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे सोकर अगर आप 8 बजे के बजाय 9 बजे और 10 बजे उठें तो आप उसकी तलाफ़ी कर सकते हैं, कंपेंसेशन कर सकते हैं। तो जनाब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रात की नींद का जो ड्यूरेशन या दौरानिया है वो अपनी जगह है, उसका कोई वो ऑल्टरनेट नहीं है, नेमुल बदल नहीं है। तो जो लोग क्लिनिक पर आते हैं, मैं तो उनको यही पहले भी कहता रहा, अब भी कहता हूँ कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखा है, न सिर्फ वो जाग रहे हैं, मियाँ बीवी जाग रहे हैं, फैमिली जाग रही है, बल्कि छोटे छोटे जो बच्चे जिनको सुबह स्कूल जाना है वो भी मुतासर हो रहे हैं। तो देखें, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा जो बॉडी का सिस्टम है
وہ کس طرح سے رہے گا. پھر کل آپ کو کیا ہوگا, انگزائٹی ہوگی, اسٹریس میں آئیں گے آپ کی فیملی. تو یاد رکھیں کہ رات کی نیند کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ بہت ضروری ہے, تاکہ ہارمونل جو ہے بیلنس برقرار رہے. ورنہ امبیلنس کی وجہ سے کیا ہوگا, جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے رات کی نیند نہیں کی ہوتی صحیح تو آپ فریش بھی نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ نے پوری رات کی نیند صحیح طرح کی تو آپ بہت فریش محسوس کرتے ہیں اور پورا دن آپ کا بہت اچھا گزرتا ہے. یہ تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں جو میں نے یہاں پر تبدیلیاں لانے کے لیے کہا ہے, یہ صرف اسٹریس اور انگزائٹی کے لیے نہیں دوستو, یہ ہر بیماری کے لیے. آپ رات کی نیند نہیں کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ بڑھنے لگے گا. اسٹریس, کیونکہ اسٹریس کیا کرتا ہے, بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے. ٹھیک ہے, یہ اس انگزائٹی اور اسٹریس جو ہے یہ ہارٹ کی ڈیزیز کا بھی سبب ہے, بلڈ پریشر کا بھی باعث بنتا ہے, ڈائبٹیز کا بھی باعث بنتا ہے, اور بہت ساری بیماریاں, معدے کی بیماری اور بھی سینے کی بیماریاں سب متاثر ہوتے ہیں. پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے نا. جب ہارمونل بیلنس نہیں ہوگا تو کورٹیسول بڑھا ہوا رہے گا جو کہ اسٹریس ہارمون ہے, وہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے. میں کئی بار انہی ٹاپک پر کبھی ادھر سے کبھی دوسری طریقے سے آ کر آپ پر بتانے کی کوشش کرتا ہوں. بتانے کی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. دیکھیں, اسٹریس اور انگزائٹی کم کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, جیسے کہ اپنے چاہنے والے جو لوڈ ونس ہیں ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, زیادہ ہنسیں, بولیں, خوش رہیں, اپنے وقت کو مینیج کریں. یہ نہیں کہ ایک کام کبھی چھوٹا ہوا ہے, یہ تھوڑا آرگنائز ہوں تو یہ بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے آپ کے لیے. نیگیٹو جو باتیں ہیں, نیگیٹو ڈسکشن ہیں, ان چیزوں سے پرہیز کریں, کیونکہ جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, ڈسکشن سنتے ہیں اپنی فیملی میں باہر بھی, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹریس کی کنڈیشن آپ کی جسم میں رہتی ہے. آپ اینکشس رہتے ہیں, غصے میں رہتے ہیں, جس سے اور اندر جو ہارمونس ہیں وہ امبیلنس ہوتے ہیں اور بھی آپ کی باڈی کو نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ خوش رہیں. جو لوگ اسمائل کریں گے, خوش رہیں گے, اپنی فیملی کے ساتھ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں گے, تو وہ بہت فائدے میں رہتے ہیں, ان کی صحت اچھی رہتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. بالکل. تو یہ بات ہے کہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اپنی مشغولیات میں اضافہ کریں. دیکھیں, یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مشغولیات نہیں ہے. اگر آپ فیملی والے ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ تھوڑا ایسے انڈور گیمز کھیلیں. اگر آپ شام میں بھی آ رہے ہیں تھکے ہوئے, ظاہر بات اس وقت سونے کے بجائے آپ اس ٹائم کو اویل کریں, پارک چلے جائیں. میں کہتا ہوں پارک جو ہے یہ میڈیسن نے ثابت کیا ہے, ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ پارک جاتے ہیں, جو اس کی جو گرینری ہے نا, وہ آپ کو میڈیکلی بہت متاثر کرتی ہے. اس کو دیکھ کر آپ کی اچھی فیلنگ ہوتی ہے, آپ کی سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا فیل کرواتی ہے, اچھا لگتا ہے. تو آپ نہیں دیکھتے کہ جب آپ پارک سے آپ واپس آتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں, اچھا فیل کرتے ہیں, فریش فیل کرتے ہیں. تو آپ اکیلے ہیں, وائف کے ساتھ ہیں, تو پارک کا ایک معمول بنائیں. ہر روز نہیں جا سکتے, 4-5 روز جائیں, ہفتے میں بیٹھیں, وقت گزاریں, تو آپ بہت ہی اچھا محسوس کرتے ہیں. اسٹریس نہیں ہے, انگزائٹی نہیں ہے, بڑا اچھا وقت گزارا. کوئی بھی ہابیز ہے گھر میں, انڈور آؤٹ ڈور ہے, جو ہابیز کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں. یہ نہ ہو کہ کچھ نہیں ہے, صرف کام کرنا آنا, اور ایک نارمل جو اسٹیریوٹائپ لائف ہے وہ بور کر دیتی ہے آدمی کو, اور کہتا ہے کہ یار میں صرف کمانے کے لیے جی رہا ہوں اور کوئی زندگی کا وہ نہیں ہے. لوگ آتے ہیں کلینک میں اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن بعد میں جب ان سے ہم نے تفصیل بات کی کاؤنسلنگ کی ان کی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں اب میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی بزی رہتا ہوں, وہ بھی خوش رہتے ہیں, میں بھی خوش رہتا ہوں. تو لائف میں تبدیلیاں کی ہیں کرنے کی ضرورت ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ, عمر کے ساتھ ساتھ, جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں, جیسے تو زندگی میں تبدیلیاں جو ہیں بہت ضروری ہیں. اور یہ وہ تبدیلیاں میں نے بتائی, کوئی ایسی آسمان سے آئی ہوئی تبدیلیاں میں نے نہیں بتائی جو آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کافی اور چائے سب پیتے ہیں,
سب پیتے ہیں نا ہم لوگ، میں بھی پیتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن لمٹ کر کے. جب مجھے بھی ڈاکٹر بن کے پتہ چلا اور میڈیکل کتاب اور پروفیسر نے لیکچر دیا کہ بھائی اس کو زیادہ نہ پیو، کم پیو، تو کم پینا شروع کر دیا. مطلب ہم لرن کرتے ہیں اپنی زندگی کہ لوگوں سے سیکھتے ہیں، مطلب تو یہ ہے. دوستوں مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو ضرور آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.